السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج سیرت النبی کی یہ 14 نمبر کی کلاس ہے ہماری، جس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے مسجد نبوی کی تعمیر سے لے کر مسجد نبوی کی تعمیر سے کفار مکہ کی کوششوں تک، یعنی مدینہ میں آنے کے بعد بھی یہ لوگ خاموش نہیں ہوئے تھے اور آپ کے خلاف کوششیں کر رہے تھے. تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جہاں تک بھی بات ہماری ہو پائے گی. تو آج ہماری جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی مسجد نبوی کی تعمیر سے کفار مکہ کی کوششوں تک. اب جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں پر ہم لوگوں نے بات کو کل ختم کیا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. مدینہ آنے کے بعد آپ کہاں پر رہے؟ پہلے مسجد قباء کو تعمیر کیا، اس کے بعد مدینہ آئے اور وہاں آنے کے بعد اپنے مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ آج آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے. اس کے پہلے میں نے آپ کو مدینہ کے حالات بتائے کہ مدینہ 3 دور سے گزرا ہے. مدنی زندگی کے 3 دور گزرے ہیں. پہلا دور تھا اسلامی سوسائٹی کا بنانا یا وجود دینا، دوسرا دشمنوں سے صلح کرنا، تیسرا ساری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنا یا وفود کو بھیجنا. میں نے بتایا تھا کہ 3 طرح کے لوگ جب اللہ کے نبی آئے تھے تو وہاں 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے. ایک تھے صحابہ جس میں مہاجر انصار دونوں تھے، دوسرے تھے مشرکین جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تیسرے تھے یہود. پر انہی کے ساتھ ایک چوتھا گروپ جڑے گا، وہ تھوڑا آگے جا کے جڑتا ہے، اس لیے میں نے اس کا ابھی ذکر نہیں کیا ہے. پر ایک چوتھا گروپ بھی ہے جسے منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ مکہ کے اندر منافقین موجود نہیں تھے. یعنی مکہ کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا تھا، یا تو کھلا دشمن ہوتا تھا یا مومن ہوتا تھا. پر مدینہ کے اندر آنے کے بعد منافقت کا آغاز ہوا تھا، نفاق کا آغاز ہوا تھا. تو آپ چاہیں تو یہیں پر 4 لوگ لکھ سکتے ہیں جو کل میں نے آپ کو بتایا. اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ مدینہ میں کتنے طرح کے لوگ پائے جاتے تھے. تو مدینہ میں اب 4 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک صحابہ اکرام جس میں مہاجر بھی ہو گئے اور انصار بھی ہو گئے. اس کے بعد ایک مشرکین ہو گئے، تیسرے یہودی ہو گئے جن کے 3 قبیلے میں نے آپ کو بتائے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور چوتھے ہو گئے منافقین، وہ لوگ کہ جو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، پر ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اسلام قبول کر تو لیا پر اندر نفاق لے کر بیٹھتے تھے. ان کے اندر منافقت، ان کے اندر شرک اور کفر بھرا ہوا تھا. یہ مسلمانوں سے خوش نہیں تھے، اور یہی جماعت ہے جس نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی. ہر قدم پر، ہر غزوے کے اندر یہ بار بار تکلیف دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف اعتراضات کیا کرتے تھے، آپ کی بیویوں کے خلاف اعتراضات کیا کرتے تھے. تو اس جماعت نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی. یہاں پر آپ چاہیں تو ایک ڈیٹیل جو چوتھا پوائنٹ منافق کا، اس میں آپ اتنا سا صرف لکھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں جو نفاق پایا جاتا تھا، نفاق اصل میں 2 قسم کا ہوتا ہے. منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق، یہ مدینہ میں پایا جاتا تھا. عقیدے کے نفاق کا مطلب یہ ہے کہ باہر صرف اسلام دکھانا، اندر کفر و شرک لے کر بیٹھنا، یہ جو مدینہ کے اندر پایا جاتا تھا. اور ایک ہوتا تھا نفاق عملی، عمل کا نفاق پایا جانا. وہ نفاق کئی لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جیسے بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کر کے پورا نہ کرے، لڑائی جھگڑوں پر گالیاں دے، امانتوں میں خیانت کرے. یہ والا نفاق تو کئی لوگوں میں پایا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. پر وہ نفاق جو اصل مدینہ کا بتانے کا مقصد ہے، یا مدینہ میں جب بھی میں آپ کے سامنے منافق کا ورڈ بولوں گا تو آپ اس سے وہی منافق سمجھیے گا جس کے اندر اعتقادی نفاق یا عقیدے کا نفاق پایا جاتا تھا. اب اس کے بعد میں بات اپنی اسٹارٹ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی وہ مسجد کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، صحیح حدیث کے اعتبار سے مکہ کے اندر حرم میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 گنا عام مسجدوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے 1,000 گنا کا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک روایت 50,000 کی آتی ہے، پر وہ ضعیف روایت ہے. صحیح روایت کے اعتبار سے مدینہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا عام مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ افضل ہے، اس میں 1,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے آپ کو کل بتایا، 12 ربیع الاول کو سن 1 ہجری مدینہ تشریف لائے. آپ کی اونٹنی جس جگہ بیٹھی تھی اس جگہ کو مسجد کے لیے چنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اونٹنی کو بٹھایا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے. تو اس جگہ پر جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ کو مسجد کے لیے چنا گیا. اب آپ نے سوال کیا
کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا 2 یتیم بچوں کی ہے. کہا ان دونوں کو بلائیے. ان دونوں کو بلایا گیا. کہا ہائتونی کہ تم مجھے اپنی زمین کا بھاؤ بتاؤ، ریٹ بتاؤ. انہوں نے مقصد جب جانا کہ مسجد بنانا مقصد ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے فری میں رکھ لیجئے، ہم اس کی قیمت نہیں لینا چاہتے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معمول نہیں تھا کہ جو دے رہا ہے وہ لے لو، جیسا دیا جا رہا ہے لے لو. آپ کے اندر ایک الگ ہی مزاج اللہ رب العالمین نے رکھا تھا. آپ نے کہا تم دونوں یتیم ہو، گرچہ تم اللہ کے لیے دینا چاہتے ہو پر تمہارے خود کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو تم مجھے اس کی قیمت بتاؤ. اب ان دونوں نے قیمت بتائی. آپ نے اس قیمت کو ادا کروایا صحابہ کرام سے. قیمت ادا کرنے کے بعد جب اس جگہ کو دیکھا گیا تو اس جگہ پر بہت سارے پرانے درخت یا جھاڑ لگے ہوئے تھے، کچھ ٹوٹے پھوٹے جھاڑ تھے، پرانی قبریں تھیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی صفائی شروع کروائی. سب سے پہلے وہ پرانے جو جھاڑ تھے انہیں توڑوا کر الگ ہٹوایا گیا. بعد میں مسجد کے اندر بھی استعمال میں انہی جھاڑوں کو لیا گیا، ان کے علاوہ جھاڑوں کو بھی لیا گیا. پھر اس کے بعد جو وہاں پرانی قبریں تھیں انہیں اکھڑوا کر ان کی جو ہڈیاں تھیں اسے آگے دفن کروایا گیا. جیسا کہ آپ اگر نقشہ دیکھیں، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے گا مسجد نبوی کا فوٹو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پاس میں آپ کو بقیع قبرستان نظر آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبرستان تو چونکہ موجود تھا پر قبریں یہاں تک بن گئی ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری قبروں کو کھڑوایا اور ان کو واپس لے جا کر اس طرف دفن کرنے کا حکم دیا. اب پہلے اس زمین کو صاف کیا گیا. جب یہ زمین صاف ستھری ہو گئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے گی. مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کی دیواریں بنانے کا حکم دیا گیا کہ چھوٹے پتھر بڑے پتھر وہاں سے توڑ کر لائے جائیں الگ الگ جگہ سے. جب کیونکہ پہاڑی ایریا تو آس پاس لگا ہوا ہی تھا، اسے لا کر پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی گئی. پلر کے طور پر کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور چھت کے لیے کھجور کے جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں ان سے چھت بنائی گئی. یعنی پتھر کی پوری دیواریں بنا لی، کھجور کے تنوں کو پلرز کے طور پر استعمال کیا گیا اور چھت کے لیے کھجور کے پتوں کو استعمال کیا گیا. اب یہ مسجد بن کر ریڈی ہوئی. 3 گیٹ اس کے بنائے گئے، 3 دروازے بنائے گئے. 3 گیٹ بننے کے بعد زمین، چونکہ زمین اچھی نہیں تھی تو وہاں باریک باریک ریتی جیسے کنکر پتھر لا کر پوری زمین کو سیٹ کیا گیا، زمین کو بنایا گیا. اب جب مسجد نبوی بن کر تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد مسجد نبوی کے قریب لگ کر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے سیم اسی کنڈیشن کے اندر تیار کیے گئے. یعنی پہلے مسجد نبوی کو بنایا، بعد میں اس سے لگے ہوئے آپ کے بیویوں کے گھروں کو بنایا گیا. ایسے ہی کمرے ان کے لیے تیار کیے گئے. کمرے جب تیار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے. مسجد جب پوری تعمیر ہو گئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں مسجد کے کام بتائے. اب کہاں یہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، مسجد ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہمیں یہاں پر بہت سارے کام کرنے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مکہ میں اللہ کے نبی کو اب تک فرصت نہیں مل پا رہی تھی اپنے دشمنوں سے، تو آپ صرف مومنوں کو توحید سکھا پا رہے تھے، صرف توحید کی تعلیم دے رہے تھے، صرف توحید کی باتیں بتا رہے تھے. آپ اگر آیتوں میں بھی فرق دیکھیں گے، مکی آیتیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، مکی صورتوں کے اندر آپ کو زیادہ تر توحید کا تذکرہ ملے گا، پرانی رسومات کا تذکرہ ملے گا، ان کے رسم و رواج کا تذکرہ ملے گا. اور اگر آپ مدینہ والی آیتیں پڑھیں گے، مدینہ والی صورتیں پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو اخلاق ملے گا، ان کے اندر آپ کو کیریکٹر کی باتیں ملیں گی، ان کے اندر آپ کو عبادات کی باریک باریک ڈیٹیلز ملیں گی. کیونکہ یہاں پر اب آپ کے پاس فرصت ہو گئی تھی، اب آپ کے پاس اپنا خود کا ایک ذاتی مکان اور مقام ہو گیا تھا. یہاں پر مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت اور قوت بن چکی تھی. اب یہاں پر آپ اپنے دشمنوں سے کافی حد تک فری ہو چکے تھے. یہ فرق تھا مکہ اور مدینہ کی زندگی کے اندر. آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اب یہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے، اس کے اندر نمازیں ادا کی جائیں گی، دروس کیے جائیں گے، بیٹھک کی جائے گی کہ بیٹھ کر یہاں پر مشورے کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس دور میں یہ مسجد اصحاب صفہ کے لیے گھر بھی بن گیا تھا.
وہ لوگ کہ جن کے پاس گھر نہیں تھا، رہنے کے انتظام نہیں تھے، ایسے غریب غربا مہاجرین صحابہ کرام کے لیے یہ مسجد گھر کا بھی کام کرتی تھی، ان کے رہنے کا بھی انتظام اسی مسجد کے اندر کیا گیا تھا۔ اب جب مسجد کی تعمیر ہو گئی، کاموں کا آغاز ہو گیا، کاموں کی شروعات ہو گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام کیا تھا۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو دیکھیے، جیسے انداز میں آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں، انداز کے لیے آپ بالکل فری ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیا، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹاپک بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے بتایا جو پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ آپ نے آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اب یہاں پر آپ رک کر ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسجد کی تعمیر کتنا بڑا کام تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء آ رہے ہیں تو پہلے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں تو پہلے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مطلب اسلام کے اندر مسجد کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین مسجدوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ مسجدیں مسلمانوں کا مرکز ہوتی ہیں، مسجد سے مسلمانوں کے عام معاملات کو حل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں یہی عدالت تھی، یہی لاک اپ تھے، یہی نکاح کی جگہ تھی، اسی میں طلاق کی مجلسیں لگتی تھی، اسی میں جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی، اسی میں پلاننگ ہوتی تھی، ہر کام کے لیے مسجدوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرا بڑا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ آنے کے بعد وہ تھا بھائی چارہ۔ آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں یا دوسرا ٹاپک بنا سکتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، دوسرا کام بھائی چارہ۔ بھائی چارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں سگے نہیں ہیں انہیں رشتہ دار بنانا۔ بھائی جو سگا ہے اس میں تو بھائی چارہ ویسے ہی رہے گا، بھائی ہے اس کا سگا، پر جو سگے نہیں ہیں ایمان کے رشتے سے انہیں آپس میں بھائی بنانا۔ جو رشتہ دار نہیں تھے انہیں ایمان کے رشتے سے بھائی بنانا، اسے بھائی چارہ کہا جاتا ہے اور عربی میں مواخات کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، مسجد نبوی کی تعمیر اپنے آپ میں کہ نہیں بہت بڑا معاملہ تھی، اور اگر آپ چاہیں تو نیٹ پر ایک پوری آپ کو ویڈیو ملے گی مسجد نبوی کی تعمیر، اس میں تب سے لے کر اب تک یعنی جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل ملے گی انشاءاللہ۔ وقت ابھی تو چونکہ وقت کے میں بول رہا تھا وقت ملے گا، ابھی تو وقت کام ہی کیا ہے آپ کے پاس، تو آپ چاہیں تو ضرور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی پیاری وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد کیسی تھی، بعد میں کب کب یہ بڑی ہوئی، کیسے کیسے اس کی توسیع ہوئی۔ نیٹ پر اویلیبل ہے، یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یا بھائی چارہ کروایا، جو سگے نہیں تھے انہیں رشتہ دار بنوایا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے 45 مہاجر اور 45 انصاری صحابہ کو جمع کیا۔ 45 مہاجر اور 45 انصاری یعنی 90 لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہیں یہ بتایا، پہلے تو فضل بتایا کہ بھائی یہ تمہارے پاس جو ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجرین ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، تعلقات کو چھوڑ دیا، سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے آگے کی منزل کیا ہوگی، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کا سپورٹ کرنا۔ دیکھیے اگر جب تک آپ مدینہ اور مکہ کے اس معاشرے کو اپنے سامنے نہیں رکھو گے اور اللہ کے نبی کی جو مجلس چل رہی ہے اس مجلس میں اپنے آپ کو لے کر نہیں جاؤ گے، تب تک آپ کو صحابہ کا کردار پتہ نہیں چلے گا، تب تک آپ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ پاؤ گے کہ کیا کردار اور کیا مقام تھا۔ ادھر مکہ والوں کا کردار دیکھو کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے مدینہ جانے کے بعد سہارا ملے گا کہ نہیں ملے گا، گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے نبی کا فرمان کہ نکل جاؤ، نکل گئے، بات ختم، دین کے لیے سب چھوڑ دیا۔ ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے مال دولت کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ پاتے، باقی چیز چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ اب میرا اگر ایک معمول ہے کہ مجھے فجر کے بعد تک 9-10 بجے تک سونا ہے، میرا کمفرٹ زون ہے، میں اللہ کے لیے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ صحابہ کرام نے تو گھروں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا،
سب کچھ چھوڑ دیا, بنی بنائی پوری گرہستی جو سیٹ تھی سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور اس یقین پر آ گئے کہ اللہ تعالی ہمارا انتظام کرے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہاں ایک مجلس لگوائی, 90 لوگ گھر میں جمع ہیں. اب اللہ کے نبی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. سنیے, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ دیا, یہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آ گئے ہیں. ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, ان کے پاس کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہیں. اے انصاری صحابہ کرام, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 45 کو ایک طرف کھڑا کیا, 45 کو ایک طرف کھڑا کیا اور ہر ایک کو کہا کہ اب آج سے یہ تمہارا بھائی ہے. ہر ایک کو, یعنی ہر انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی, مکہ والا ایک مدینے والے کا اور ایک مدینے والا ایک مکہ والے کا. آپس میں پہلے کوئی رشتہ موجود نہیں ہے, کوئی تعلقات موجود نہیں ہے, کوئی خاندانی خون کے رشتے نہیں ہیں. صرف اسلام کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کہا اب آج سے یہ مکہ والا تیرا بھائی ہے. اور بھائی کیسا ہے؟ صرف ایسا منہ سے بول دینا جیسے ہمارے یہاں بول دیتے نا بھائی بہن, وہ پریشان, اس سے فرق نہیں پڑتا. کبھی اس سے آ کر اس کے حالات نہیں پوچھتے, کبھی اس کی پریشانیوں میں کھڑے نہیں ہوتے, کبھی اس کی خوشیوں میں کھڑے نہیں ہوتے. صرف بول دیتے ہیں کہ بھائی اگر تو ایمان پر آیا آج سے میں تیرا بھائی, میں تیرا خیال رکھوں گا. خیال رکھنے کا مطلب آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بھائی بنایا تھا کہ انصاری صحابہ کرام کو کہا کہ انصاریوں سنو, آج سے یہ 45 تم 45 کے بھائی, اور بھائی ہونے کا مطلب یہ کہ اب اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں بھی اس کو حصہ دینا پڑے گا. اللہ اکبر. جیسے سگے بھائی بہن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے نا, بیٹا بیٹی کو حصہ ملتا ہے نا, اب اگر تمہارا انتقال ہو گیا اور تمہارا بھائی مکہ والا زندہ ہے تو اسے وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا. حالانکہ یہ حکم غزوہ بدر کے بعد ختم ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 75 نازل کی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ بَعْضٌ, کہ جو سگے رشتہ دار ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے وراثت میں حقدار بنیں گے. اور جب تک مسلمانوں کے پاس مال بھی آنے لگا تھا, غزوے کے ذریعے مال غنیمت بھی آنے لگا تھا, مہاجر صحابہ کرام کے حالات بھی بدلنے لگے تھے, تب آپ نے اس حکم کو ختم کیا کہ اب وراثت میں حصہ نہیں دینا, پر بھائی تو تمہارا ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا. کمرے میں ساتھ بٹھایا, 45 لوگوں کو بلایا, اب انصاری کو بولا آج سے سب تمہارے بھائی, ان کا خیال رکھو, ان کا دھیان رکھو, ان کا سپورٹ کرو, ان کا ساتھ دو, اور اگر مر جاؤ تو وراثت میں حصہ دو. پر جب غزوہ بدر ہوا اگلے ہی سال, یعنی صرف ایک سال یہ معاملات رہے, اگلے سال آپ نے کہا کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو وراثت میں حصہ اب نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ خود ان کے پاس اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے. اس دور میں انصاری صحابہ اکرام نے اپنی سخاوت کے, اپنی رحم دلی کے, مومنوں کے ساتھ اپنی مدد کے کئی تصویروں کو پیش کیا جس کو آج تک ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا تھا, کیا مرتبہ عطا کیا تھا, کیا دل دیے تھے, کیا جذبہ دیا تھا. کہ آج دیکھیں نا ہمارے یہاں حالات کیسے بنے ہوئے ہیں, پورا ملک بھکمری کا شکار ہے, غریبوں کے حالات خراب ہے, میڈیم کلاس آدمی پریشان ہے, میرے پاس پیسہ رکھا ہے, سامان رکھا ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, اس کے بعد بھی میرا دل دینے کا نہیں. ہم کنجوس ہیں, ہم اپنا مفاد سوچتے ہیں, ہم پہلے اپنا فائدہ سوچتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون بھوکا ہے, کون پریشان حال ہے, پڑوسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. پر صحابہ کرام کا یہ کردار نہیں تھا. وہ انصاری صحابہ کرام تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بھائی بنایا کمرے سے باہر آئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2049, صحیح بخاری حدیث نمبر 2049, ایک روایت ہے. 2 بھائی جنہیں اللہ کے نبی نے بھائی بنایا تھا, مدینہ والے کا نام سعد بن ربیع اور مکہ والے کا نام عبد الرحمن بن عوف. سعد بن ربیع, عبد الرحمن بن عوف, مکہ والے عبد الرحمن بن عوف, مدینہ والے سعد بن ربیع. کمرے سے باہر نکلے, ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے کر گئے. سعد مدینہ والے تھے, سعد کا گھر تھا اور ابھی بھائی بنایا ہے, اپنے گھر میں لے کر آئے, گھر میں لا کر کھڑا کر دیا. جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ سامنے لا کر رکھ دیا. اس کے بعد سعد عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں اسلام کا کردار دیکھیے, ایک بار اپنے آپ کو اس کمرے میں رکھ کر دیکھیے, اس کردار کے اندر رکھ کر دیکھیے. سعد کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن سنو, اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے, اب آج سے تم میرے بھائی. بھائی کیسے ہو؟ بھائی بھائی, وہ والے بھائی نہیں, بھائی. کیسے بھائی؟ سنو,
میرا یہ گھر ہے جس میں تم کھڑے ہو، اسے 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، آج سے آدھا تمہارا آدھا میرا۔ میرے بھائی سنو، یہ میرا ٹوٹل مال ہے جو تمہارے سامنے رکھا ہے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اے میرے بھائی سنو، میری 2 بیویاں ہیں، تم انہیں دیکھ لو، جو تمہیں زیادہ پسند آئے بتاؤ، اگر وہ ایگری ہو جاتی ہے تو میں طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ کردار ہوتا ہے، یہ کردار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، اپنے گھر کو تقسیم کر دیا، اپنے مال اور دولت کو تقسیم کر دیا، کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ دکھاوے کے لیے کرنا ہوتا تو وہیں انس بن مالک کے گھر بول دیتے، اپنے گھر کیوں لے کر آئے؟ مقصد تھا اللہ کی رضا، مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، کہ اگر اللہ کے نبی نے اسے میرا بھائی بنا دیا ہے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ منہ بولی بات نہیں ہے، عمل کرنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام عمل کرتے تھے، ہم لوگ منہ سے بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، اور صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ ہاتھ پکڑ لیا بھائی کا، بولا بھائی سون، یہ گھر تیرا میرا، یہ مال تیرا میرا، سب کچھ اپن آپس میں بانٹ کر رہیں گے۔ پر صحابہ کرام کا یہ کردار تھوڑی تھا۔ وہ مہاجر بڑے خوددار لوگ تھے، وہ مکہ والے بھی بڑے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے سب کچھ لینے والے تھوڑی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے گھر میں برکت دے، تیرے پیسے میں برکت دے، تیرے تجارت میں برکت دے، مجھے تو صرف مارکیٹ بتا دے، مارکیٹ کدھر ہے، میں کچھ خریدی بکری کا کام کر لوں گا اور میرا گھر چل جائے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تو اپنا مال اپنا گھر مجھے تقسیم کرے۔ پر آپ سوچئے نا کہ اس صحابی نے تو بول کر اپنا عمل پورا کر لیا، جنت کا حصول کر لیا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام مدینہ والے بولتے ہیں اللہ کے نبی سے، صحیح بخاری ہی کی حدیث نمبر 2293، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ والے ہیں، ہمارا کاروبار کھجور کا ہے، ہمارے کھجور کے درخت ہیں، ایسا کیجئے جب ہمارے بھائی بن گئے ہیں نا، تو اب ایسا کیجئے کہ ہمارا جتنے بھی باغ ہیں انہیں بھی آپس میں بانٹ دیجئے۔ کیا کردار ہے، اللہ اکبر! ہمارے جتنے باغ ہیں، یعنی ہمارا ٹوٹل کاروبار، ہمارا ٹوٹل بزنس، جس پر ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے باغ کو لائیے اور یہاں پر ان کے سامنے اسے تقسیم کر دیجئے، یعنی سارے باغ بھی بانٹ دیجئے ہمارے۔ اللہ کے نبی نے ان کا کردار دیکھ کر کہا کہ نہیں، باغ تمہارا جیسا ہے ویسا رہے گا، بس جب کھیتی کے بعد فصل آئے تو اس میں سے مال انہیں بھی دے دیا کرنا۔ اللہ اکبر! تیسرا واقعہ گرچہ اس کے بعد کا ہے، پر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کردار بتایا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، سورہ حشر آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ اس کے اندر انصاری صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ صحابہ کرام کی فضیلت بتائی، پہلے مہاجرین کی پھر انصار کی، اور ان کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان انصاری صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہے۔ مہاجر صحابہ کرام تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، پر انصاری صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ہجرت کر کے آتا تھا نا، جب ان کے پاس کوئی بھی ہجرت کرتا تھا تو یہ ہجرت کرنے والے کو اپنا بھائی بنا لیا کرتے تھے، اور صرف بھائی بناتے نہیں تھے، اپنی ضرورتوں پر، اپنی چاہتوں پر ان کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور اس کا واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 182 حدیث میں نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایثار، ان کی فضیلت، ان کے دینے کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 9 صحیح مسلم حدیث نمبر 182 کے اندر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ایک مہمان آتا ہے۔ مہمان آ کر کہتا ہے، مہمان کو جب آپ نے دیکھا تو پوچھا کھانے کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے اپنے گھر میں خبر پہنچائی، گھر میں کھانا ہے؟ کہا کھانا نہیں ہے گھر کے اندر، کچھ بھی آج کھانا موجود نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اس مہمان کو کون اپنے گھر لے کر جائے گا اور کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی مدینہ والا، بنا جانے بنا بوجھے، گھر کے حالات پتہ نہیں ہے، کھانا کتنا ہے پتہ نہیں ہے، گھر میں انتظام ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے، خود سے بول پڑے، کیونکہ جذبہ اتنا زیادہ تھا نا، خود سے ہی بول پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ صحابی کو مسجد میں بٹھایا،
اپنے گھر میں آئے اور بیوی سے سوال کیا، بتاؤ گھر میں کتنا کھانا ہے؟ کہا کھانا تو کم ہے۔ کہا کتنا ہے؟ کہا یا تو بچے پیٹ بھر کر کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، یا میں کھا لوں تو میرا پیٹ بھر جائے گا، یا آپ کھا لو تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ صرف تصور کر کے دیکھیے اس کردار کو۔ ہم تو بھرے پیٹ میں کسی کو نہیں کھلاتے ہیں، اپنی ضرورت سے 100 گنا زیادہ ہے پھر بھی عطا نہیں کرتے ہیں۔ گھروں میں بھرا پڑا ہے کھانا، پھر بھی باسی کھانا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ کیا دل ہوگا ان صحابہ کرام کے اندر، کیا جذبہ ہوگا ان صحابہ کرام کے اندر کہ وہ صحابی رسول گھر جا کر بیوی سے سوال کر رہے ہیں گھر میں کیا ہے؟ کہا صرف کسی ایک کا پیٹ بھرنے جتنا کھانا ہے۔ بچے کیونکہ بڑے جتنا کھانے میں 2-4 بچے کھا لیں گے، یا تو ان کا پیٹ بھر دوں وہ بھی بھوکے ہیں، یا تو میرا پیٹ بھر لوں میں بھی بھوکی ہوں، یا تو آپ کا پیٹ بھر دوں۔ کہا سب سے پہلے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دے، آج انہیں کھانا مت دے، بچوں کو بھوکا رہنے دو، میں مہمان کو لے کر آؤں گا، رات کا وقت ہوگا تو 2 طرف پلیٹیں یا کھانے کا سامان لگا دینا، پر کھانا مت لگانا، کھانا ایک جگہ رہنے دینا۔ جب ہم کھانا کھانا شروع کریں گے تو چراغ سدھارنے کے بہانے آنا اور چراغ کو بند کر دینا، اندھیرا کر دینا۔ اب میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، اور چونکہ ایک آدمی کا کھانا تو ہے اپنے پاس، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ واقعی صحابہ اکرام کا جب یہ کردار سنتے اور پڑھتے ہیں نا تو تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سا ایمان ان کے اندر رکھا تھا، کون سا جذبہ ان کے اندر رکھا تھا، جنت کی کیا تڑپ تھی ان کے پاس اور جہنم کا کیا ڈر تھا ان کے پاس۔ اب صحابی لے کر آئے مہمان کو، اسی انداز میں سارا کام بھی کر دیا، رات کا اندھیرا ہے، میاں بیوی کے علاوہ مہمان کو بھی پتہ نہیں گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اللہ کا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ پر وحی آتی ہے۔ آپ اس صحابی کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا قد ضحک اللہ من صنعکما مع ضیفکما، اے میرے ساتھیوں سنو، تم دونوں نے کل جو کام کیا نا اندھیرے میں کیا، کسی کو دکھایا نہیں تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سنو، کل جو تم نے کام کیا ہے نا، تمہارا کام دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیا، اللہ تعالیٰ ہنس دیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اور جانتے ہو انعام کیا دیا ہے؟ انعام یہ دیا ہے کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، قیامت تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تیرے واقعے کو یاد کیا جائے گا۔ یہ نیکی کا صلہ ہوتا ہے، یہ نیکی کا صلہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کرے اللہ کے لیے اور چھپا کر رکھے تو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم 1 روپیہ دے کر 1000 دکھاتے ہیں لوگوں کو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہم نے کیا عطا کیا۔ اور وہ صحابی نے جب عمل کیا اندھیرے کے اندر، اللہ کو دکھانا مقصد تھا، اللہ نے انعام یہ دیا کہ قرآن میں آیت نازل کر دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود نقصان اٹھا لے پر دوسروں کی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ انعام دیا کہ ان کے بارے میں قرآن میں پوری آیت نازل فرما دی۔ یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اکرام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین ان کا کردار، ان کا عمل قرآن کے اندر بتاتا ہے۔ کیا اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم غریبوں کا خیال رکھیں، ہم مسکینوں کی مدد کریں اور اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کریں؟ کیونکہ ہمارا رب سب جانتا ہے، ہمارا اللہ سب جانتا ہے، اور جب وہ بدلے دینے پر آئے گا نا، دنیا خود بخود آپ کو سخی کہے گی، پر اگر آپ بلوانا چاہو گے نا تو عمل کا کوئی فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تیسرا کام جو اللہ کے نبی نے کیا، میں نے صرف دیکھیے مثالیں دی ہے، پوری بھائی چارہ، پورا واقعہ میری بتانے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور شاید میں اتنا جذباتی ہوں کہ میں اس کو بتا بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ ایسے ایسے واقعات تھے ان کی قربانیوں کی جو آپ سوچ نہیں سکتے، اور میں چاہتا ہوں کہ خود آپ کی بھی اسٹڈی کچھ ہونا چاہیے، آپ بھی تلاش کریں اس سلسلے میں۔ اس کے بعد تیسرا عمل جو اللہ کے نبی نے کیا
وہ مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کروایا. پہلے مسجد نبوی کی تعمیر، پھر بھائی چارہ، پھر مسلمانوں کے درمیان معاہدہ. جب آپ کو ایک معاہدے کے تحت رہنا ہے، آپ دونوں کے بیچ میں ایک معاہدہ رہے گا، ایک ایگریمنٹ ہوگا، اس ایگریمنٹ کے تحت آپ کو زندگی گزارنا ہوگی. نارمل ایگریمنٹ ہے، آپ چاہیں تو اس کو پوائنٹس کی شکل میں بھی سمجھ سکتے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کروایا، جس کا مقصد تھا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عربیوں کے اندر تعصب بہت زیادہ پایا جاتا تھا. میرا قبیلہ، تیرا قبیلہ، یہ میرے والا، یہ تیرے والا، یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو نہیں پایا جاتا نا ایسا. شیخ الگ، خان الگ، پٹھان الگ، مغل الگ، ہم تو رنگریز ہیں، ہم تو کسیرا برادری سے ہیں، ہم تو چھپا برادری سے ہیں. الگ الگ جو یہ برادریاں بنا رکھی ہیں نا، جس کے نام پر آج ہمارے یہاں پر بھی تعصب ہوتا ہے کہ پہلے مدد اپنے والے کی، یہ اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا. اسلام کہتا ہے مدد ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، شادی ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، تعلقات رشتہ داری ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر ایمان والا ہے تو اس کا سب کچھ قبول شریعت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ مسلمانوں کے درمیان کروایا تھا. تیسرا عمل، اس میں پہلی بات یہی سکھائی کہ مسلمان ایک امت ہے. مسلمان ایک امت ہے، یعنی اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، نہ کالا گورا، نہ بڑا چھوٹا، نہ ناٹا لمبا، نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ عربی، نہ عجمی. اسلام کے اندر تم سب ایک ہو، تم سب ایک ہو. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام اونچ نیچ کے خلاف ہے نا. ہم یہی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں نا. ہم لوگوں کو بولتے ہیں نا کہ آپ کے مذہب کے اندر تو 4 طبقے پائے جاتے ہیں، بڑا یہ ہوتا ہے، چھوٹا وہ ہوتا ہے، الگ الگ سسٹم پایا جاتا ہے. ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے، پر کیا حقیقت میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اسلام میں نہیں ہے، یہ بات سچ ہے. اسلام میں کچھ نہیں ہے، یقیناً اسلام میں نہیں ہے، پر کیا ہم لوگ ایسا مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو آج بھی نکاح کے لیے خاندان پہلے ہونا، یہ والا ہونا، وہ والا ہونا. یہ تو ہمارے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، یہ تو ہماری برادری کے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی چیز یہی ختم کی تھی. آ کر پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ مسلمان ایک امت ہے. دوسری چیز سکھائی، مہاجرین جیسے پہلے اپنے عمل کرتے تھے ویسے کریں گے، انصار جیسے کرتے تھے ویسا کریں گے. یعنی ان کے معاملات میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے، جیسے زندگی گزارتے تھے ویسے ہی زندگی گزاریں گے. ایسا نہیں کہ اسلام آنے کے بعد آپ کے زندگی گزارنے کے پیٹرن بھی چینج کیے جائیں گے. ہاں، توحید پر آنا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، عبادتیں کرنا ہے، پر نارمل جو لائف آپ پہلے جیتے تھے وہی لائف آپ کو جینا ہے. مہاجر اپنے اعتبار سے، انصار اپنے اعتبار سے. تیسری چیز سکھائی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے. آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے. چوتھی چیز سکھائی، ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. قتل نہیں کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف قتل والا عمل نہیں کریں گے، قتل کسی کو نہیں کریں گے. کسی کافر کی مسلمان کے خلاف مدد نہیں کریں گے، یعنی اگر کوئی کافر ہے مہاجر پہ حملہ کرنے آ جائے، انصاری پر حملہ کرنے آ جائے تو اس کا سپورٹ نہیں کریں گے، یعنی کافر کی مسلمان کے اوپر مدد نہیں کریں گے. ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے. ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے. اور جو بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں، جیسا انصاری ان کو مانتے ہیں ویسے مہاجر مانیں گے. جیسے وہاں پر یہود بھی رہتے تھے تو یہودیوں کے پرانے بھی کچھ ایگریمنٹ تھے، آپ نے بعد میں بھی ایگریمنٹ کیے تھے، تو یہودیوں کے ساتھ جیسا سلوک انصار کا ہے ویسے ہی مہاجر بھی رکھیں گے. یہودیوں کے ساتھ جو سلوک انصار کا ہے وہی مہاجر بھی رکھیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ انصاری تو مانے گا ایگریمنٹ کو اور مہاجر نہیں مانے گا، سب کو اس ایگریمنٹ کو ماننا پڑے گا. یہ کچھ بنیادی پوائنٹ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، بنیادی چیزیں، بیسک چیزیں. اب اس کے بعد اس معاہدے کے پیچھے جو آپ کا مقصد تھا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد
اخلاق، کیریکٹر، کردار پر صحابہ اکرام کے بہت محنت کی تھی، کیونکہ مکہ میں تو وقت ملا نہیں تھا، وہاں تو معاملات الگ چل رہے تھے، وہاں تو صرف توحید کو بچانا تھا، توحید کی بات کرنا تھا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کروا کر کیا مقصد حاصل کیا، یا اس معاہدے کے ذریعے وہ مسلمانوں کو کیا سکھانا چاہتے تھے؟ کچھ حدیثیں میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس معاہدے کا مقصد تھا اخلاق، آداب، بھائی چارہ. یا ان معاہدوں کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس معاہدے کا مقصد کیا تھا، یا اس معاہدے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو مسلمانوں میں آیا اخلاق، آداب، بھائی چارہ، یعنی ان کے اندر جو ایک مورل ویلیوز ہونا چاہیے وہ پیدا ہو گئی. کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اس معاشرے میں انہیں سکھانا شروع کی تھی. جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 12، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 12، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ای الاسلامی خیر. ایک آدمی نے سوال کیا کون سا اسلام سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے کہا بھوکے کو کھانا کھلانا، پہچان ہو یا نہ ہو لوگوں کو سلام کرنا. یہ اخلاق سکھایا آپ نے مدینہ کے اندر، مدینہ کے اس معاشرے کے اندر. دوسری حدیث صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 2485، سنن ترمذی حدیث نمبر 2485. فائدے ملے جو وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تب نمازیں پڑھو. اگر یہ عمل کرو گے تو ایزیلی جنت کے اندر چلے جاؤ گے. دیکھیے یہ اخلاق سکھایا جا رہا ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں. اس معاہدے کا مقصد تھا ان کے ویلیوز کو زندہ کرنا، ورنہ یہی تو وہ عرب تھے جنہیں پہلے لوگ بدو کہتے تھے، دیہاتی کہتے تھے. میں نے آپ کو دیکھیے، میں نے اس سے پہلے کہا بھی تھا کہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہیں وہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ رہے گی. میں نے عرب کے حالات آپ کو پہلے بتائے تھے کہ ان کے یہاں پر معاملات کیسے تھے، قتل کر دینا، ایک دوسرے کو مارنا، لوٹنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، آپس میں تعلقات نہ رکھنا، قبیلے کے قبیلے لڑائی جھگڑے کرنا. یہ اخلاق پیدا کیے اللہ کے نبی نے، تب ان کے اندر وہ چینجز آئے کہ کہا سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تب نمازیں پڑھو، اور اگر یہ عمل کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. پڑوسی کا حق بتایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 46، صحیح مسلم حدیث نمبر 46، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ. تم میں سے کوئی تب تک جنت میں نہیں جا سکتا، یا وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پریشان ہو. یعنی وہ پڑوسی کو پریشان کرتا ہو، گالیاں دے، پریشان کرے، پانی گرائے، کچرا گرائے، اس کے گھر کے آگے کچرا ڈال دے، کوئی بھی تکلیف کی قسم اگر آپ پڑوسی کو دیتے ہو تو آپ جنت کے اندر نہیں جاؤ گے. اصول بتایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 13، اصول بتایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی تمہارا کوئی بھی مومن بھائی ہو اس کے لیے غلط پسند مت کرو، اسے تکلیف مت دو، اسے پریشان مت کرو. تو اگر آپ بنیادی طور پر چاہیں تو آپ صرف پوائنٹس اگر لکھنا چاہیں تو اتنا لکھ سکتے ہیں. حدیثیں تو ڈھیر ہیں، میں بتاتا رہوں گا، وقت ختم ہوتا رہے گا، نہ جانے کتنی کلاسیں اخلاق پر لگ جائیں گی. تو آپ بیسک اگر پوائنٹس چاہیں تو لکھیں کہ ان معاہدوں کے فائدے کیا ہوئے. مومنوں کا اخلاق اچھا ہو گیا، صبر کرنا آ گیا، بہادر ہو گئے، صدقہ و خیرات کرنے والے بن گئے،
حقوق پورے کرنے والے بن گئے. حقوق میں سب کا آ گیا, ماں باپ کا, پڑوسی کا, تعلقات کا, سب کا آ گیا. حقوق پورے کرنے والے بن گئے, رشتہ داریاں جوڑنے والے بن گئے, سخاوت آ گئی. سخاوت, دل بڑا ہو گیا, مطلب اللہ کے راستے میں دینے والے بن گئے, دلوں کو صاف کرنے والے بن گئے. ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے والے بن گئے. ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے والے بن گئے. یہ کچھ یعنی میں صرف آپ کو ان کے پوائنٹس بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر ایسے آپ اخلاق دیکھیں گے تو نہ جانے کتنے اخلاق آپ کو ملیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا کریں, آپ آج کی جو ہیڈنگ تھی ہماری, جو میں نے شروع میں بتائی تھی, اس ہیڈنگ میں ذرا سا آپ چینج کر لیں. مسجد نبوی کی تعمیر سے مسلمانوں کے بیچ ایگریمنٹ تک یا معاہدے تک, کیونکہ یہیں تک ہماری بات ہوئی ہے. اور ایسا کریں, ہر بار اپن انشاءاللہ کلاس کے اینڈ میں اپن ٹاپک لکھ لیا کریں گے, کیونکہ بات جہاں تک پوری ہوگی وہیں تک کا ٹاپک بنایا کریں گے انشاءاللہ. تو مسجد نبوی کی تعمیر سے مسلمانوں کے بیچ معاہدے تک. اب آپ کے سامنے, آج آپ کے سامنے جو میں نے باتیں ذکر کی, اس میں اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے تعلق سے میں نے تذکرہ کیا, مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی, اس کی تعمیر کیسے بنایا گیا, پاس میں آپ کے کمرے بنائے گئے, مسجد کے کام کیا کیا تھے. پہلا کام آپ نے یہ کیا, اس کے بعد آپ نے جو عمل کروایا وہ تھا بھائی چارہ, مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا, انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنوایا. اس میں 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بیچ معاہدہ, ایگریمنٹ آپ نے کروایا کہ کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, کیسے ایک دوسرے کے معاملات کو پورا کرنا ہے. وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس مدنی معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوئے, ان کے اخلاق میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں. ان چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے یہودیوں سے جو معاہدے کیے تھے اس کا تذکرہ آئے گا, کفار نے آپ کے خلاف کیا کوششیں کی اس کا آئے گا, جہاد کی اجازت کیسے دی گئی اس کا تذکرہ آئے گا, اور اس کے بعد ابو سفیان کا تجارت کا قافلہ لے کر نکلنا, جس کے بعد غزوہ بدر ہوئی تھی, ان چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہمیں کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.